السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، آپ لوگوں نے اکثر و بیشتر یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ اللہ کے بنائے پرندوں میں سے ایک پرندہ کوا ایک ایسا پرندہ ہے جو ہر وقت بے چین، بھوکا اور ڈرا ہوا رہتا ہے۔ دوستو، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کی حقیقت آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر جڑ جاتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کوے کی بے چینی، ہر وقت بھوکے اور ہرس میں رہنے اور ڈرے رہنے کی حقیقت بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تقریباً 6 ماہ تک طوفان کے رحم و کرم پر رہی اور طوفانی لہروں کا سامنا کرتی رہی، اور پھر ایک دن اللہ کے حکم سے جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ جودی کا مطلب پہاڑ کی چوٹی ہے۔ جب کشتی اس پہاڑ پر ٹھہر گئی اور اللہ کے حکم سے پانی اتر گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کا مشاہدہ کرنے کے لیے کسی پرندے کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ نے یہ ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی وہ پرندہ تھی جس نے خود کو مشاہدے کی پرواز کرنے کے لیے پیش کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے دونوں پروں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ تو زیادہ لمبی پرواز نہیں کر پائے گی اور میری قوم تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ اور تب سے لے کر آج تک مرغا اور مرغی انسانوں کے لیے انڈوں اور گوشت کی ضرورتوں کو پورا کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو روئے زمین پر پرواز کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ زمین کے اوپر پرواز کرے اور پانی اور خشکی اور زمین کی حالت کا جائزہ لے کر واپس ان کو آ کر بتائے، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ زمین پر کہیں بھی رکنا نہیں اور نہ ہی کسی مردار کو کھانا۔ جب کوا حضرت نوح علیہ السلام کے حکم سے روئے زمین کی حالت زار کا مشاہدہ کرنے کے لیے محو پرواز ہوا تو ایک جگہ اس کو مردار نظر آیا جو پانی سے پھول چکا تھا۔ کوا کئی مہینوں سے بھوکا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کو بھول کر مردار پر اتر گیا اور اس کا گوشت کھانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کی اس حرکت پر غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا اور کوے کو بد دعا دی کہ آج کے بعد تمہاری نسلیں خوف، ڈر، بھوک اور ہرس میں ہی زندگی گزاریں گی۔ اور اس دن سے لے کر آج تک کوا ہمیشہ بھوکا، کھانے پر لپکنے والا، ہرس سے بھرا ہوا اور ڈرا ہوا ہی رہتا ہے، جو حقیقت میں حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کو نہ ماننے کی سزا ہے جو کوے کی نسلیں آج تک بھگت رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔